بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنیں، آج میں آپ کے لیے بالکل نئی اور یونیک ریسیپی لے کر آئی ہوں، اسپیشل ان ماؤں کے لیے جن کے بچوں سبزی نہیں پسند کرتے اور سبزی نہیں کھاتے۔ آپ ان کو یہ سبزی کے کباب بنا کر دیں، وہ آپ سے بار بار مانگیں گے۔ بہت ہی لذیذ یہ کباب بن کے تیار ہوتے ہیں، تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2 گلاس پانی میں نے 1 پاؤ چکن کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا، جس میں نے 1 چمچ نمک اور آدھا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ شامل کر دیا تھا۔ چکن اچھی طرح سے بوائل ہو چکا تھا تو میں نے اسے پلیٹ میں نکال لیا، اور جو یہ یخنی ہے یہ ہم ضائع بالکل نہیں کریں گے، بلکہ اسی یخنی میں شامل کر دوں گی 1 پاؤ بند گوبھی، جس کو میں نے باریک کاٹ لیا تھا۔ یہ شامل کر دینے کے بعد میں اس میں 1 پاؤ ہی گاجر شامل کروں گی، جو کہ میں نے پہلے ہی اچھے سے کدوکش کر لیے تھے۔ اور اس کے بعد میں چار بڑے سائز کی میں نے شملہ مرچ لے لی تھی، ان کو میں نے لمبا لمبا کاٹ لیا تھا۔ اور اس کے بعد میں اس میں مٹر شامل کر رہی ہوں 1 پاؤ، اور ان سب چیزوں کو میں شامل کر دینے کے بعد ڈھک دوں گی، بلکہ زیادہ مکس نہیں کرنا، بس ان کو ڈھک دیں گے، اور آنچ جو ہے وہ میڈیم ٹو لو ہی ہونی چاہیے، زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے، اور تقریباً 10 منٹ تک انہیں ڈھک کر رکھ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں اچھے سے ہلانا ہے۔ اور اس وقت تک یہ کافی نرم ہو چکی ہوں گی، سبزیاں اچھے سے نرم ہو چکی ہوں گی، مٹر بھی تقریباً گل چکا تھا۔ تو اس ٹائم پہ میں آنچ جو ہے وہ تیز کر دوں گی، اور تاکہ یہ پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ سبزیاں جو ہیں وہ کافی حد تک نرم ہو چکی ہیں، مزید ہم ان کو یہیں پکا لیں گے۔ سبزیوں کا بالکل ملیدہ نہیں بنانا، بلکہ ایسی کھلی کھلی رہنے دینی ہے، ہاں بالکل کچا بھی نہیں چھوڑنا، سبزیاں تقریباً پکی ہونی چاہیے۔ آنچ تیز کر دی ہے میں نے تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے، اور تقریباً پانی خشک ہو جانے پر میں یہ ساری سبزیاں نکال لوں گی پلیٹ میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا تھوڑا پانی اس میں بچ گیا ہے، تو میں یہ ساری سبزیاں ایک باؤل میں نکال رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ساری سبزیوں کو میں نکال لوں گی، اور دوبارہ سے یہ کڑھائی استعمال کروں گی نیکسٹ اسٹیپ کے لیے۔ تو نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ کے لیے میں نے کیا کر لیا کہ کڑھائی کو میں نے دوبارہ سے لے لیا، اور اس میں 4 بڑا چمچ میں تیل شامل کر رہی ہوں۔ تیل یہاں پہ میں نے بائی مسٹیک تھوڑا کم لے لیا تھا، لیکن آپ تھوڑا زیادہ لے لیجیے گا، کیونکہ آگے اس میں میدا شامل ہونے والا ہے۔ تو اس میں پہلے تو 1 چمچ زیرہ لے لوں گی، اور زیرے کو اچھے سے بھون لوں گی۔ اچھے سے زیرے کو بھون لینا ہے، اور جلانا نہیں ہے بلکہ بھون لینا ہے۔ اس کے بعد میں اس میں 1 لہسن کٹا ہوا شامل کروں گی، اس کو، اور سبز مرچیں، ان تینوں کو میں دوبارہ سے اچھے سے بھون لوں گی۔ ان تینوں کو ایک ساتھ بھون لینے کے بعد میں اس میں 1 کپ میدا شامل کروں گی، اور میدے کو بھی اس کے ساتھ روسٹ کر لوں گی۔ دیکھیے جی، میں نے میدا اس میں شامل کر دیا ہے، اور اس کا چمچ ہلاتے رہیں گے، رکیں گے نہیں تاکہ گٹلیاں نہ بنے، اور چمچ ہلاتے رہنا ہے۔ تیل کی اور ضرورت پڑ جائے تو تیل بھی شامل کر دیجیے گا، اور اس کو ہم نے کوئی کلر نہیں دینا، بلکہ ہلکا سا پکا لینا ہے بس، تاکہ اس کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور میدے کو اچھے سے پکا لینے کے بعد اس میں جو سبزیاں ہم نے نکالی تھیں وہ میں اس میں شامل کر دوں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ساری سبزیاں میں نے اس میں شامل کر دی ہیں، اور جو چکن سب سے پہلے میں نے بوائل کر کے رکھا تھا اس کے بھی میں نے رشے کر دیے تھے، اور وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا۔ اب چمچ جو ہے نا وہ ہم نے روکنا نہیں ہے، بلکہ چلاتے رہنا ہے، چلاتے رہنا ہے، اور چلاتے رہنا ہے۔ تقریباً کم سے کم بھی میں نے 5 سے 10 منٹ تک اسے اچھے سے ہلایا تھا، اور تاکہ اس میں گٹلیاں نہ بنیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے جڑ جائیں، اور ایک ڈو کی شیپ میں آ جائیں۔ اچھے سے ہلاتے رہوں گی، اور اب میں اس میں اسپائسیز ایڈ کروں گی۔ 1 چمچ نمک، 1 چمچ کٹی ہوئی لال مرچ، 1 چمچ کالی مرچ پاؤڈر، 1 چمچ گرم مسالہ، اور 1 چمچ چلی سوس۔ یہ سب شامل کر دینے کے بعد میں اسے دوبارہ اچھی طرح سے ہلا لوں گی، اور اب میں نے جو ہے چولہا بند کر دیا ہے، میں اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی، اور پھر میں اس کی ٹکیاں بنا لوں گی۔ 15 منٹ بعد تقریباً یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور اب میں نے تیل بھی لے لیا ہے، اپنے ہاتھوں پہ تیل لگا لیا ہے،
اور ہاتھوں سے میں نے ایک ٹکی بنا کے دکھاتی ہوں آپ کو. آپ چاہے تو ہاتھوں سے بنا لیں, چاہے تو آپ کے پاس اگر سانچہ ہے تو اس سے بنا لیں, اور اگر نہیں ہے تو آپ بھی میری طرح ایک بوٹل کا ڈھکن لے لیں اور اس کے اوپر ایک شاپر لگا کر میں نے یہ ساری ٹکیاں تیار کر لی تھیں تاکہ ان ساری ٹکیوں کی شیپ اور سائز ایک جیسا ہو. دیکھیے جی کتنا اچھا کباب بن چکا ہے. میں آپ کو ایک اور کباب اسی طریقے سے بنا کر دکھا دیتی ہوں. ویڈیو آپ کو کسی بھی سٹیج پر اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اسی طرح سے میں نے 15 کباب بنا کے تیار کر لیے تھے آپ کو فرائی کر کے دکھانے کے لیے, اور باقی جو بچ گیا تھا اس کے بھی میں نے کباب تیار کر کے فریز کر لیے تھے. اس کے بھی 16 کباب ٹوٹل بنے تھے. تو جو اب بھی میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں. 2 بڑا چمچ میں نے تیل شامل کیا پین میں, اور ایک انڈا پھینٹ لیا, اور انڈے میں ڈپ کر کے میں نے تیل میں کباب شامل کر دیا. تیل سے ہی گرم ہونا چاہیے, لیکن آگ جو ہے وہ ہلکی ہونی چاہیے, وہ بہت تیز نہیں ہونی چاہیے. میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم انہیں فرائی کر لیں گے, دونوں طرف سے اچھا گولڈن براؤن کلر آنے تک انہیں پکائیں گے اور پھر سرو کر لیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلر آ چکا ہے, اور میں ان کباب کو ایک دفعہ دوبارہ سے ان کی سائڈ چینج کروں گی تاکہ وہ دوسری طرف سے بھی ان کا اچھا سا کلر آ جائے, اور پھر میں انہیں نکال لوں گی. مزید 2 چمچ تیل ڈال کے میں باقی کے کباب بھی فرائی کر لوں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انڈے سے میں نے یہ سارے کباب فرائی کر لی ہیں, اور کتنے کم تیل میں ہم نے انہیں فرائی کیا ہے, اور کتنے اچھے یہ فرائی ہو کر تیار ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ کتنے اچھے کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ یونیک سی ریسیپی اچھی لگی ہوگی, اور آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی, اور کامنٹس میں مجھے فیڈ بیک دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. ایک نئی ریسیپی لے کر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.